نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے ہفتے سے ہم نے تعوذ کے موضوع کے اوپر اپنا ڈسکشن کا آغاز کیا تھا۔ ابتدا میں ہم نے تعوذ کی اہمیت، یہ کس طرح کی دعا ہے اور قرآن میں ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی کیوں ہدایت کی گئی ہے، اس کے اوپر کچھ بنیادی باتیں دیکھی تھیں۔ اس کے بعد مسئلہ خیر و شر، جس کے بارے میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ اس وقت غالباً مذہبیات کا اور فلسفے کا سب سے زیادہ پیچیدہ موضوع ہے، جس کے اوپر صدیوں سے بات ہوتی آئی ہے اور نت نئے فلسفے اس کے اوپر وجود میں آئے ہیں۔ وہ پرابلم آف ایول کیا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا فلسفے کے تناظر میں دیکھا تھا، اور یہ بات واضح ہوئی تھی کہ آج کے دور میں جو بھی آپ سمجھے شیڈز ہیں ایگنوسٹسزم کے یا ریلیجس اسکیپٹسزم کے یا ایتھیزم کے، ان کی جڑ اور بنیادی طور پہ یہی فلسفہ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک سائنٹیفک تھیوری، جس کو تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں ڈارون کی، اس کا سہارا لے کے تمام ایتھیسٹ اپنا علم کلام بناتے ہیں خدا کے انکار کے اوپر۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، وہ ایک انکنسسٹنٹ ٹرائیڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر خدا آل مرسیفل ہے اور خدا آل پاورفل ہے تو پھر ایول ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بالکل اسی طریقے سے مذہبیات کے اندر بھی دیکھا گیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو فلسفیانہ اور صوفیانہ مذاہب ہیں ان کا کچھ آپ کے سامنے سینوپسس رکھوں گا کہ انہوں نے اس مسئلے کو، خیر و شر کے مسئلے کو، شیطان کے مسئلے کو کس طریقے سے دیکھا ہے۔ اور آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی کہ خاص طور پہ جو فلسفیانہ مذاہب ہیں ان کی تو جڑ اور بنیاد ہی مسئلہ خیر و شر ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنا تمام فلسفہ، اپنے تمام عقائد کی بنیاد اسی مسئلے کے اوپر رکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا۔ تو مذاہب کے اندر اس مسئلے کو، خیر و شر کے مسئلے کو، گڈ اینڈ ایول کے مسئلے کو دو اسپیکٹ سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک اسپیکٹ تو اس کا یہ ہے کہ کیا یہ جو ایول ہے یہ انسان کے اندر سے وجود میں آتا ہے، ایک اس کی انٹرنسک نیچر ہے جو تھوڑی سی پرورٹڈ نیچر ہے یا کرپٹڈ نیچر ہے، وہ خود یہ کام کرتا ہے، یا کوئی ایکسٹرنل فورس ہے جو کہ اس کو مجبور کرتی ہے یہ کام کرنے کے اوپر۔ وہ ایکسٹرنل فورس کوئی خدا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مذہبیات کے اندر اس کو دو اسپیکٹ سے دیکھا گیا۔ ایک یہ کہ یہ انٹرنسک نیچر ہے انسان کی، دوسری یہ کہ کیا یہ کوئی ایکسٹرنل سپر نیچرل بینگ ہے، کوئی خدا ہے یا کوئی شیطان ہے جو کہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ غلط کام کرے۔ تو یہ دونوں ہی فیسٹس جو ہیں آپ کو مذاہب میں نظر آئیں گے، اور اس کا ایکسٹینڈ کے اندر فرق ہوگا۔ بس سب سے پہلے تو جو آپ اس کی جو ایکسٹریم ہے، اس کی ایکسٹریم سمجھنے کے لیے اگر ہم قدیم مذاہب میں چلے جائیں، جو کہ مظاہر پرستی جن کا شیوا تھا، جنہوں نے سورج، چاند اور آسمانوں کو خدا بنایا ہوا تھا، مظاہر پرستی جس میں شامل تھی، میتھولوجیز جن کو ہم کہتے ہیں، اگر آپ سب سے پہلے ان کی طرف جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ہاں دیوی دیوتا بے شمار، گریک پینتھیون ہے، ہندوز کا پینتھیون ہے، اس میں کئی خدا ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا خدا ہوتا ہے۔ جیسے گریک میتھولوجی میں سب سے بڑا خدا جو ہے وہ زیوس ہے، زیوس دی گاڈ آف اسکائی اینڈ تھنڈر، لیکن اس کا ایک نیمیسس ہے جو بالکل اتنا ہی طاقتور ہے، غالباً اس کا بھائی ہے، جو کہ گاڈ آف انڈر ورلڈ ہے، گاڈ آف ڈارکنیس ہے، یا ہیڈز ہے۔ اس خدا کا نام ہیڈز ہے۔ یہ ہے جو ساری کی ساری ایول کریٹ کرتا ہے دنیا کے اندر۔ کسی آدمی کی جو موت ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے، اور یہ ایول پاورز اور جو خیر کی پاورز ہیں یہ آپس میں لڑتی ہیں، یہ ان کا تصور ہے۔ یہ جو گریک میتھولوجی ہے یہی کنورٹ ہوئی ہے رومن میتھولوجی کے اندر، تو اس لیے تقریباً یہی خدا ان کے ہاں ہے اور یہی تصورات ان کے یہاں پر ہیں۔
ہندو میتھولوجی کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ جانتے ہیں دیوی دیوتا بے شمار، لیکن جو ایول کا خدا ہے یا دیوی ہے وہ کالی ہے. کالی دی گاڈیس آف ڈارکنیس، یہ وہی دیوی ہے جو کہ موت کی ذمہ دار ہے. یہ وہی دیوی ہے جو تمام ایول اسپرٹس کو کنٹرول کرتی ہے. اور یہ نیمیسس ہے کس کی؟ جو ان کے یہاں وشنو کا تصور ہے. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے سمجھیں گے کہ ہندوؤں کی ٹرینٹی کے اندر وشنو وہ خدا ہے جو کہ زمین کی پریزرویشن کا ذمہ دار ہے، اور وہ زمین کو بچانے کے لیے کئی دفعہ اوتار کی شکل میں زمین پر آتا ہے. تو وشنو کا جو اوتار ہوتا ہے وہ نیمیسس ہے کس کا؟ کالی کا. یہ میتھولوجی ظاہر سی بات ہے لوگ اس کے اوپر زیادہ اب دھیان نہیں دیتے، انسان ایک انلائٹمنٹ کے دور میں ہے، لیکن کم از کم اس سے ہمیں یہ تاریخ پتہ چلتی ہے کہ انسان نے ان تصورات کو کیسے کیسے دیکھا ہے. اس لیے اس کے اوپر آپ کو لوگ ریسرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے اوپر لوگ آپ کو پی ایچ ڈیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک اور مذہب جس کا کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے، آگے بھی ہم اس کا ذکر کرتے رہیں گے، زوراسٹیرینزم، زرتشتی مذہب. حالانکہ اس مذہب کو اگر آپ بغور پڑھیں گے تو یہ ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، بلکہ اس کے ماننے والے تو ایک پروفٹ کو مانتے ہیں، یعنی زرتشت، زوراسٹر جو ہے وہ پروفٹ ہے خدا کا. لیکن وہ جیسے جیسے ڈیولپ ہوا وقت کے ساتھ ساتھ اب اس میں دو خداؤں کا تصور ہے. ایک خدا ہے اہورا مزدا جس کو یزداں کہتے ہیں، یہ خیر کا خدا ہے، لیکن اس کا نیمیسس ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ اہرمن ہے، انگریا منو ہے. یہ خدا جو ہے یہ ایول کریٹ کرتا ہے. اس دنیا کے اندر ہونے والے جتنے بھی ایولز ہیں اس کا کریٹ کرنے والا یہ ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ابتدا سے ہی انسان نے ایول کو ہمیشہ سے اس ایسے دیکھا ہے کہ جیسے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ طاقت بغیر کسی خدا کے یا بغیر کسی سپر نیچرل بینگ کے پیدا ہو نہیں سکتی. اب آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ جو فلسفیانہ یا صوفیانہ مذاہب ہیں جن کی آپ سمجھیں کہ سرزمین جو ہے وہ ہندوستان ہے، وہاں پر ان تصورات کو کیسے دیکھا گیا. ہندو مذہب یا ہندوؤں کا فلسفیانہ مذہب جو کہ اس میتھولوجی سے بہت مختلف ہے، اور پھر اس کے اندر سے پیدا ہونے والے ان کے اندر ریوائول کی جو تحریکیں پیدا ہونے والی ہیں جیسے بدھزم ہے، جینزم ہے یا سکھزم ہے، ان سب کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے کرما کا اور سمسارا کا. اور یہ عقیدہ ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ کیا ہے. یہ جو عقیدہ ہے یہ اصل میں اسی سوال کا جواب ہے کہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کیوں برائی کے اندر پھنس جاتا ہے. تو اس سے کرما کا عقیدہ وجود میں آیا. کرما کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے پچھلے جنم کے اندر کوئی برائی کی ہے، جس برائی کی وجہ سے اس جنم کے اندر آپ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے. کیونکہ اور کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے کہ کیوں ایک آدمی اس وقت بغیر کسی وجہ کے مصیبت کا شکار ہے. اسی سے جو دوسرا عقیدہ ان کے اندر موجود ہے وہ سمسارا کا ہے، یعنی کہ ٹرانس مائگریشن آف سولز. روح جو ہے وہ ایک بدن سے دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے. آپ کے سامنے جو میں نے مذاہب کے نام رکھے، ہندو مت یا سکھزم یا جینزم یا بدھزم، یہ کسی ایکسٹرنل پاور کو اس طرح سے نہیں مانتے جو کہ ان کی میتھولوجیز مانتی ہیں. یہ سارا کا سارا جو ان کا تصور ہے کنسنٹریٹڈ ہے، ان کا پورا مذہب جس بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے وہ اس سوال کا جواب ہے کہ انسان اس دنیا میں سفرنگ کیوں اٹھاتا ہے. میں ایک مثال بس اس کی آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے کہ آپ کو یہ سارے مذاہب بالکل کلیئر ہو جائیں گے، اور وہ مثال ہے بدھزم کی. بدھزم کا جو لیجنڈ ہے، جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ مذہب کیسے وجود میں آیا، تو نیپال کا ایریا جہاں پر کپل وستو کی ایک ریاست ہے، اس کا شہزادہ ہے گوتما سدھارتھا، اس کا اصل نام ہے. یہ ایک شہزادہ ہے جو کہ جسے زندگی میں کبھی کوئی سفرنگ نہیں دیکھی، وہ محل سے باہر ہی نہیں نکلا، بلکہ لیجنڈ تو یہ کہتا ہے کہ اس کے باپ نے جان بوجھ کے اس کو باہر نکلنے ہی نہیں دیا، اور وہ ایک عیاشی کی زندگی میں رہا. پھر اس کے بعد اس کی شادی بھی بہت خوبصورت عورت سے ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کے بچے بھی ہو گئے، لیکن اس کی زندگی میں ایک اسپریچول گیپ تھا، اس کے اندر اس کو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا تھا.
تو فائنلی جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ 3 لوگوں کو دیکھتا ہے. ایک بوڑھے آدمی کو دیکھتا ہے, ایک بیمار آدمی کو دیکھتا ہے, اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور بس ختم ہو گیا انسان, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں سے اس کا شعور اس کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سوالوں کے جواب دیکھے کہ یہ سفرنگ کیوں ہے. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے سنیاسوں کے پاس بیٹھا, کہاں کہاں اس نے تپسیاں کی, اور فائنلی پھر اس کو انلائٹمنٹ حاصل ہو گئی, نروانا حاصل ہو گیا, اور وہ بدھا بن گیا. بدھا کا مطلب ہوتا ہے دی انلائٹنڈ ون, جس کو کہ ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے کھل گئیں. تو بدھا کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس کی جو تعلیمات ہے اس کا بنیادی جو آپ سمجھے جو اس کا کارنر اسٹون ہے وہ ہے دکھا, سفرنگ. لائف از سفرنگ. تو یہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ سفرنگ کی وجہ کیا ہے. سفرنگ کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیزائرز ہیں. سفرنگ کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اگنورنس ہے, آپ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر لگا کے رکھتے ہو. اس سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی وہ تپسیائیں ہیں, صحیح اسپیچ ہے, صحیح عمل ہے, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. اس سے آپ وہ درجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو بار بار آپ جنم لے رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے جسم کے اندر آپ جا رہے ہیں اور بار بار تکلیفیں سہ رہے ہیں, اس سے آپ کو مکتی مل جائے گی. یہ آپ سمجھے کہ سینٹرل تھیم ہے سمسارا کی اور کرما کی, جو کہ میں نے آپ کے سامنے بدھزم کے صورت میں رکھی. اب آپ دیکھیں اس کے کنسیکوینسز کیا کیا بن سکتے ہیں. ایک کنسیکوینس جو اس کا جو آپ کو عموماً ویجیٹیرین لوگ نظر آتے ہیں جو مذہبی بنیاد کے اوپر جانور کا گوشت نہیں کھاتے, کیونکہ ان کی ہاں جو سفرنگ ہے وہ صرف ہیومنز کی نہیں بلکہ وہ پریشان ہے اینیمل سفرنگز کے اوپر بھی, کہ کتنا جانوروں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. اس لیے اس کی جو ایکسٹریم ہے وہ جینزم کے اندر ہے. جینزم وہ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں, اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کے چلتے ہیں, جو ان کے آپ سمجھیں گے پریکٹسنگ جینز ہیں, اور راستے میں آنے والے جو بھی آپ کے سامنے گرد اور غبار ہے اس کو ہٹاتے ہوئے پھر چل رہے ہیں کہ اس میں کوئی کیڑا تو نہیں ہے جس کے پاس میرا پیر پڑ جائے گا اور وہ مر جائے گا, کیونکہ اگر وہ مر گیا پھر میرے پر گناہ آئے گا اور میں اگلے جنم میں ہو سکتا ہے یہ کیڑا بن کے پیدا ہو جاؤں. یا کئی لوگ ان کے منہ پہ ماسک لا کے گھومتے ہیں, کیونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ مائکروبز ہیں, وائرسز ہیں, تو وہ بھی زندہ چیزیں ہیں, تو وہ آپ کے اندر نہ چلی جائیں اور جا کے ختم نہ ہو جائیں. یہ ایکسٹریم میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ان کے ہاں سب سے بڑا جو عبادت ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کھائے پیے بغیر روزے کی حالت میں مر جائے, کیونکہ اس نے کسی اور لیونگ تھنگ کو ڈسٹرب ہی نہیں کیا. ان کے نزدیک ہر چیز کے اندر سول ہے, ہر چیز کے اندر جان ہے, ہر چیز کے اندر روح ہے. تو اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا تو اگلے جنم میں پھر آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یہ دوبارہ سے نوٹ کر لیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ پرابلم آف ایول سالو کرنے کی لوگوں نے جب کوشش کی ہے تو وہ کس کس ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. اور یہ جو ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا مذہبیات کی, وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی شکل میں اسلامی علم کلام کے اندر آئی ہیں. اسلامی علم کلام میں بہت زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے اس کے فوراً بعد قرآن کو دیکھنا ہے کہ قرآن اس مسئلے کو کیا بتاتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے دن رات ہمارے سامنے کسی نہ کسی شکل میں آتی رہتی ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھوں کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے فلسفیانہ مذاہب رکھے جن کو آپ تصوف کے مذاہب بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں سکھزم جو ہے وہ ایک ہائبرڈ ریلیجن ہے ہندوازم کے فلسفے کا اور اسلامی فلسفے کا. اسلام کے اندر جو تصوف ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم ایمان باللہ کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ انہوں نے خدا کا تقریباً وہی تصور بنا دیا جو تصور ان پرانے مذاہب کے اندر ہے. آپ ان سے بات کریں تو کہیں گے نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں ہے بالکل بھی جو آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن مطلب وہی ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ ہم وہاں پر ڈسکس کریں گے. تو ان کے ہاں بھی کوئی ایکسٹرنل ایول فورس نہیں ہے جو کہ آپ کو مجبور کرتی ہے گناہ کرنے پہ. تو میرے ایک دوست تھے, ایک کولیگ تھے, وہ سکھ تھے, بہت اچھے آدمی, اور ان سے ہر طریقے کی ڈسکشن رہتی تھی. تو کسی بات کے اوپر میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ جو انسان جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں بعض اوقات بالکل کھلونا سا بن جاتا ہے. تو وہ بڑے طنز کے انداز میں مسکرائے. تو میں امیڈیٹلی سمجھ گیا, میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ شیطان یا کوئی اس طرح کی ایول اسپرٹ کے اوپر بلیو نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ سب متس ہیں, ہمارے یہاں تو تصور یہ ہے کہ گناہ بھی تمہارے اندر ہے اور تمہارا خیر بھی تمہارے اندر ہے. اس وقت میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنی زندگی گزار دی متس کو بسٹ کرنے کے اندر,
اور آج ایک دوسرے مذہب کا آدمی مجھے اس نظر سے دیکھ رہا ہے جیسے کہ میں میتھولوجیز کے اوپر بلیو کرتا ہوں، دیومالائی داستانوں کے اوپر بلیو کرتا ہوں. تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو کیا واقعی ہم مسلمان کسی میتھ کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ہم ایک ایکسٹرنل ایول فورس کو مانتے ہیں؟ تو یہ بات بھی آج ہمیں دیکھنی چاہیے. یہ باتیں بیان کرنے کے بعد اب آ جائیے جو ہمارا اپنا مذہب ہے، یعنی کہ دی ریلیجن آف پروفٹس، اس کے اندر اس مسئلے کو کیسے دیکھا گیا ہے. تو ابراہمک ریلیجنس کے اندر یہ شیطان کا کانسیپٹ، یہ جس کو آپ انگریزی میں سیٹن کہتے ہیں، یہ کانسیپٹ آپ کو بائبل میں بھی ملے گا، آپ کو قرآن میں بھی ملے گا. بائبل کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بائبل کے دو حصے ہم کرتے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ. جو کرسچنز ہیں وہ دونوں بائبلز کو مانتے ہیں، اور جو جیوز ہیں وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، یعنی کہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں پہ اتری، بس وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. حالانکہ اگر آپ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی دیکھیں تو وہاں پر لفظ سیٹن 2 یا 3 جگہ پر آیا ہے. ایک تو وہ اس وقت آیا ہے جب بک آف جابس کے اندر، جس کو کہ ہمارے یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے کہا جاتا ہے، تو وہاں پر شیطان آیا اور اس نے آ کے خدا کو چیلنج دیا کہ یہ تمہارا جو بندہ ہے یہ اتنا نیک اس لیے کہ اس کے اوپر تو نے نعمتیں اتنی کی ہوئی ہیں، تو اپنی نعمتیں کھینچ لے، یہ ابھی ناشکرہ بن جائے گا. تو اس چیلنج کے اوپر خدا نے جو جاب، یا جس کو ایوب علیہ السلام ہمارے یہاں کہتے ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں ڈال کے ان کو آزمایا. یہ پورا کا پورا واقعہ بائبل کا ہے جو اسی طریقے سے ہمارے یہاں تفسیر کی کتابوں کے اندر آ گیا ہے. وہاں پر سیٹن کا لفظ آیا ہے. ایک اور جگہ پہ سیٹن کا لفظ آیا ہے کہ جس وقت یہ جیوز جو ہیں یہ ڈے آف اٹونمنٹ مناتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے اوپر سے یوم توبہ مناتے ہیں، تو اپنے گناہوں کے کفارے کے اوپر وہ ایک بکری یا ایک گائے جو ہے وہ جنگلوں میں بھیج دیتے ہیں سیٹن کے لیے. تو اس کا مطلب یہ لفظ سیٹن جو ہے یہ بائبل کے اندر موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بک آف جینیسس میں قصہ آدم و ابلیس کے اندر وہ ایک سانپ تھا اندر جو گیا، جس نے جا کے حضرت حوا کو بہکایا. لیکن یہ بات جان کے آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ جیوز ایز اے ہول کسی ایکسٹرنل سیٹن کو نہیں مانتے. وہ کسی ایکسٹرنل فورس کو جو کہ انسان کو برائی کے اوپر اکساتی ہے اس کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری اپنی نیچر ہے جو تمہیں گناہ کے اوپر مجبور کرتی ہے، اور اس کا نام ہے یتسر ہارا. یتسر ہارا یہ ایک ہیبریو ورڈ ہے، یا ہیبریو آپ سمجھا ایکسپریشن ہے، جس کا مطلب ہے ہارٹ آف دی مین از ایول. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یتسر ہارا ہے اسی کی آپ سمجھے کہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے بائبل کے اندر جہاں پر سیٹن کا لفظ آیا ہے. جیسے اگر بک آف جابس کے اندر سیٹن کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایکیوزر ہے جو کہ وہاں پر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے. یہ پورا کا پورا وہ میٹافر ہے ایک جو وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. وہ سرپنٹ جو کہ پیراڈائز کے اندر گیا، جو ایڈن گارڈن میں گیا، وہ کون ہے؟ یا تو وہ واقعی ایک سرپنٹ ہے، وہ واقعی ایک سانپ تھا جو بول سکتا تھا اور اس نے بہکا دیا، یا پھر وہ بھی یتزر ہارا کا میٹافر ہے. تو ان شارٹ ہمارے جو جیو دوست ہیں وہ کسی ایکسٹرنل سیٹن کو نہیں مانتے. ان کے یہاں اس طرح کا کوئی وجود نہیں ہے. وہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں. آپ کی جو نیچر ہے اس کے اندر ایول انکلینیشن ہے، وہ برائی کی طرف جھک جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے اندر سے ایول پروڈیوس ہوتا ہے. اس کے بعد جو ابراہمک ریلیجن کی دوسری شاخ ہے کرسچینٹی، اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. نہیں تو قرآن کے وہ مقامات جو کہ جب ان کے جواب میں نازل ہو رہے ہوں گے ان کی عظمت کا ہمیں پھر احساس نہیں ہو سکے گا. اور دوسری بات جو ہمارے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ کتنی چیزیں ان مذاہب کی ہمارے مسلمانوں کے عقائد میں آ گئی ہیں، اور مختلف جگہوں پہ وہ ہم کو ہانٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ کرسچینٹی کی. کرسچینٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی تمام تھیولوجی جو ہے وہ جس تصور کے گرد گھومتی ہے اس تصور کا نام ہے اوریجنل سن. اوریجنل سن یہ جو ڈاکٹرائن ہے یہ بائبل سے نکالنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ جو ڈاکٹرائن ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد 400 سال کے بعد ان کے اندر جو ایک بہت بڑا انسان پیدا ہوا سینٹ اگسٹائن، اس نے اسی مسئلہ خیر و شر کو حل کرنے کے لیے اس ڈاکٹرائن کی بنیاد رکھی. یہ ڈاکٹرائن کیا کہتی ہے؟ ذرا دل تھام کے سنیے گا. یہ ڈاکٹرائن یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے یہاں ایک تصور ہے فالن اینجلز کا.
فالن اینجلز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اینجلز تھے، کچھ فرشتے تھے جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی، تو خدا نے ان کو مار کے زمین پہ پھینک دیا. وہ فالن اینجلز ہیں. وہی فالن اینجلز میں سے ایک ہے جس کا نام سائٹن ہے، یا جس کا نام عزازیل ہے، یا جس کا نام لوسیفر ہے. یہی وہ ہے جو کہ سب کو بہکاتا ہے. یہی وہ ہے جو کہ ایول پروڈیوس کرنے کا ذمہ دار ہے. یہی تھا جس نے کہ اندر جا کے اس ایڈن گارڈن میں حضرت حوا کو بہکایا، اور حضرت حوا نے ایک درخت کا پھل کھا لیا. وہ درخت کا پھل کیا ہے؟ اس درخت کا نام ہے دی ٹری آف نالج آف گڈ اینڈ ایول. یہاں پر بھی گڈ اینڈ ایول آ گیا. یہ جو گڈ اینڈ ایول ہے، اس کے درخت کو کھانے سے اب ان کو یہ شعور پیدا ہو گیا کہ کیا چیز اچھائی ہے، کیا چیز برائی ہے. اب اس فلسفے سے مسئلہ خیر و شر کیسے حل ہوا، یہ تو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات پہلے کئی دفعہ رکھی ہے کہ کرسچینٹی ایک ایسا ڈوگما بن چکی ہے، مختلف عقائد اس کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے، مختلف فلسفے اس کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے، کہ ایک کرسچن آج اپنے مذہب سے ہی بیزار ہے. اس لیے ایتھیزم پھیلنے کی ایک اور وجہ جو ویسٹ میں ہے وہ ان کے مذہب کا یہ ڈوگمیٹک ایکسپیکٹ ہے. اچھا، اب جب ہمارے ماں باپ نے ٹری آف نالج آف گڈ اینڈ ایول کا پھل کھا لیا تو وہ گناہگار ہو گئے. ان کے گناہگار ہونے کی وجہ سے اب ان کی تمام اولاد جو پیدا ہو رہی ہے وہ گناہ اپنے اندر لے کر آ رہی ہے. یعنی کہ انسان کا بچہ ان کی تھیولوجی کے مطابق جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہگار پیدا ہوتا ہے. اس کی نیچر پرورٹڈ ہوتی ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں اوریجنل سن، یعنی پیدائشی طور پہ انسان گناہگار ہے. جب یہ گناہ بہت زیادہ پھیل گیا تو یہ بات میں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے رکھ چکا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک تصور ہے اٹونمنٹ کا، کہ آپ اپنے گناہوں کا بوجھ ایک قربانی کے جانور کے اوپر رکھتے ہیں، اور اس قربانی کے جانور کو پھر آپ سیکریفائس کر دیتے ہیں یا آپ جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا آپ کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یہ موضوع انشاءاللہ تعالی ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کریں گے قرآن میں جس وقت ہم پہنچیں گے اس واقعے کے اوپر البقرہ میں، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں. وہاں پر یہ وہ واقعہ اصل میں ہوا کیسے تھا قرآن نے بتایا، اور اس کو بائبل میں کس طریقے سے ریفلیکٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ ڈے آف اٹونمنٹ کا تصور ان کے موجود ہے. یعنی کہ آپ کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں بغیر اس کے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کریں. تو وہی تصور لے کے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین جو چیز اس دنیا میں ہو سکتی تھی وہ خدا کا اپنا بیٹا ہو سکتا تھا. تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس زمین پہ بھیجا، اس نے تمام انسانیت کا گناہ اپنے سر پہ لیا، اور وہ ایک کرسڈ ڈیتھ کا شکار ہو گیا، جس سے سارا کا سارا یہ اوریجنل سن جو ہے یہ وہ دھل گیا. اب اس کے بعد جو بھی کرسچن بچہ پیدا ہو، آپ اس کو بیپٹائزڈ کریں، اس کو آپ ایک خاص طریقے کا غسل دیں، اس کو آپ کرائسٹ کی چھتر چھایا میں لے کر آئیں تو اس کا گناہ دھل جائے گا. لیکن اس کے اوپر بھی ان کے فلسفوں کی بحث ہے، کیا اوریجنل سن پورا دھل جاتا ہے اور انسان کو وہ فری ول حاصل ہو جاتی ہے جس سے کہ وہ خیر کا کام کر سکے؟ تو کبھی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہو جاتی. لیکن یہ جو ڈاکٹرائن ہے، اس ڈاکٹرائن نے دیکھیں 2 یا 3 بڑی قیامتیں جو ہے وہ ڈھا دی ہیں، جو بالکل اسی طریقے سے قرآن کی تفاسیر کے اندر آ گئی. پہلی تو چیز یہ تھی کہ کانسیپٹ آف فالن اینجلز، یعنی کہ جو اینجلز ہیں وہ بھی گناہ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ جب انشاءاللہ تعالی ہم 4تھے رکوع پہ پہنچیں گے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، جب عزازیل کو ہم بہت اچھی طریقے سے ڈسکس کریں گے، جس کا نام قرآن میں ابلیس آیا ہے، کہ ان کے مطابق کیوں وہ ایک بہت بڑا فرشتہ تھا اور کیوں وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو اینجلز نیچے پھینکے گئے وہ اب ڈیمنز ہیں اور ڈیولز ہیں. تو یعنی کہ ڈیمنز کے اوپر بھی یہ لوگ بلیو کرتے ہیں، ڈیولز کے اوپر بھی یہ لوگ بلیو کرتے ہیں، یہ لوگ ایگزورسزم کے اوپر بھی بلیو کرتے ہیں، یہ لوگ پوزیشنز کے اوپر بھی بلیو کرتے ہیں، اور جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ ان میں سے کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یکزر ہارا ہے جو کہ انسان کو برائی کے اوپر اکساتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر فالن اینجلز ہیں. اب اگر اس تصور کو آپ مان لیں کہ فرشتہ جو ہے وہ گناہ کر سکتا ہے، فرشتہ اسی طریقے سے گناہ کر سکتا ہے جیسے انسان کر سکتا ہے، تو انبیاء کے اوپر آنے والی وحی، ان کے اوپر آنے والی کتابیں سب مشکوک ہو جاتی ہیں.
اس کا سب سے بڑا کانسیکوینس یہ نکلتا ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بالکل یہی تصور کہ شیطان ایک فرشتہ تھا یہاں سے اٹھا اور مسلمانوں کے اندر آ گیا، جبکہ قرآن میں اتنا واضح لکھا ہوا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا جبھی وہ اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا. لیکن اس کے باوجود بھی بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے جو اس بات کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ایک فرشتہ تھا. تو فرشتہ اگر گناہ کر سکتا ہے تو پھر تو وحی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، رسول کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ سیٹینک ورسز کے نام سے اس وقت ایک جو شوشہ چھڑا ہوا ہے اس کی جڑ اور بنیادیں یہیں سے اٹھتی ہیں. اب دوسرا جو اس کے اندر مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ کہ پیدائشی طور پہ ہر انسان ایول ہے، پیدائشی طور پہ ہر آدمی گناہ گار ہے، اور جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ کسی طرح سے ادا نہ کر دے، جو کہ خدا کے بیٹے نے چکا دیا وہ، تو اس وقت تک اس کو سلویشن حاصل نہیں ہو سکتی. یہ تصورات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ تصورات پرانے مذاہب کے، پرانے فلسفوں کے، یہ سارے کے سارے تصورات کسی نہ کسی شکل میں آپ کے اور میرے سامنے آتے رہتے ہیں. کبھی یہ میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں ایتھیزم کے طور پہ، ایگنوسٹسزم کے طور پہ آتے ہیں، کبھی ہمارے سامنے ہمارے اپنے علم کلام سے آتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بات جان کے شاید حیرت ہو کہ ابھی پچھلے دنوں ہی ایک بہت بڑا پروگرام ٹی وی کے اوپر آیا ہے جس میں کافی علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا نام نہیں لے رہا، جنہوں نے اس مسئلہ خیر و شر کے اوپر بات کی تھی. اور مسلمانوں کا جو علم کلام ہے اس میں آپ کو ہر طریقے کا اس کے اوپر بحث اور مباحثہ مل جائے گا کہ خدا ہی ہے جس نے کہ شر کو پیدا کیا ہے، خدا ہی ہے جس نے خیر کو پیدا کیا ہے. اور خاص طور پہ جو جبریہ اور قدریہ کے عقائد ہمارے پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں تو اگر آپ جبریہ والے طرف چلے جائیں تو انسان کو تو فری ول حاصل نہیں ہے. جب انسان کو فری ول حاصل نہیں ہے تو کوئی وہ عمل اپنی مرضی سے کرتا نہیں ہے. جب وہ کوئی عمل اپنی مرضی سے کرتا نہیں ہے تو پھر وہ برائی کیوں کرتا ہے؟ تو جب سارے عمل خدا کرواتا ہے تو برائی بھی خدا کرواتا ہے. تو یہ کانسیکوینسز ہیں اور یہ مسائل ہیں جس کو سامنے رکھ کے اب ہم لوگ قرآن کی طرف جائیں گے، اور جتنا ہمارے پاس وقت بچا ہے ہم قرآن میں ان سوالوں کے جواب دیکھیں گے. ہم قرآن میں ان سوالوں کے جواب دیکھیں گے کہ شر کا خالق کیا خدا ہے؟ ہم اس سوال کا جواب قرآن میں دیکھیں گے کہ کیا انسان پیدائشی طور پہ گناہ گار ہے یا اس کی جو نیچر ہے وہ پرورٹڈ ہے. ہم قرآن کے اندر یہ دیکھیں گے کہ باہر کوئی ایسی ایکسٹرنل فورس موجود ہے جو کہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ گناہ کریں، اور آپ گناہ کرتے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر میرے اور آپ کے پر گناہ کی تو کوئی ذمہ داری ہونی نہیں چاہیے. پھر ہم قرآن کا یہ فلسفہ دیکھیں گے کہ سیطان اصل میں ہے کون. تو یہ جو سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے جوابات اب قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گے. تو سب سے پہلی چیز جو کہ قرآن کے معاملے میں ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ جیسے میں نے اس کے بالکل آغاز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ فلسفے کے اندر یا دوسرے مذاہب کے اندر ایول اصل میں سفرنگز کا نام ہے، اصل میں پین کا نام ہے، دکھ کا نام ہے، اور یہ وہاں پر الٹیمیٹ ایول ہے. لیکن جب آپ قرآن کھولیں گے تو قرآن کے اندر سفرنگ الٹیمیٹ ایول نہیں ہے. قرآن کے اندر جو الٹیمیٹ ایول ہے وہ آخرت کی ناکامی ہے. اس دنیا کے اندر تو انسان اچھے اور برے حالات سے دوچار ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ ان اچھے اور برے حالات میں یہ بتاتا ہے کہ وہ خدا کے اوپر کتنا بھروسہ رکھتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس ایٹیٹیوڈ کی بنیاد کے اوپر اس کو یا تو ابدی کامیابی دیتا ہے یا ابدی ناکامی دیتا ہے. جو ابدی ناکامی ہے وہ الٹیمیٹ ایول ہے قرآن کی نظر میں، جس کو قرآن میں کئی جگہ پر اس طرح سے بیان کیا گیا کہ جب اس کے جہنم کا ذکر کیا گیا، بیس المصیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ. یا قرآن میں جو اصل کامیابی بتائی گئی وہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. یہ جنت والے لوگ اور جہنم والے لوگ برابر نہیں ہیں. جو جنت میں چلے گئے اصل میں وہ کامیاب ہو گئے. تو پہلا جو پریمیسز ہے جس کے اوپر ہم قرآن کے مطالعے کا آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر سفرنگ، قرآن کے اندر اس دنیا میں آنے والی تکلیفیں، اس دنیا میں آنے والے انفارچونیٹ ایونٹس، وہ ایول نہیں ہے، بلکہ اصل ایول وہ ہے جو کہ آخرت کی ناکامی ہے. اس کے بعد آئیے جناب سب سے پہلے سوال کا جواب کہ کیا خدا جو ہے اس نے شر پیدا کیا ہے؟ میں پیچھے آپ کے سامنے کئی میتھولوجیز رکھ چکا ہوں جس کے اندر
خدا ہے جو کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے جو کہ شر کو پیدا کر رہا ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ خدا تو ایک ہی ہے، اور ہمارے علم کلام کے اندر آپ کو اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے. تو کیا شر کا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے؟ اب اس کے اوپر میں علم کلام میں نہیں جاؤں گا جو کہ مسلمانوں کا علم کلام ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں موقع ملا تو ہم بات کریں گے جب ہم والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ایمانیات کے اندر جب ہم اس موضوع پہ بات کریں گے تو تھوڑا سا اس کو ٹچ کر لیں گے. لیکن آج پیورلی قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے میں وہ دیکھ لیں. قرآن آپ کو اللہ کا جو تعارف کرواتا ہے وہ اس کے ناموں سے کرواتا ہے کہ خدا کے کیا کیا نام ہیں، اس سے آپ خدا کا تصور اپنے ذہن میں بناتے ہیں. تو اپنے ناموں کے لیے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. اللہ ہے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. یعنی کہ اللہ کے جو نام قرآن میں بیان ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا تعارف اللہ کا نہیں ہے جس سے آپ کو اس بات کا پتہ چلے کہ اس نے شر کو پیدا کیا ہے یا وہ جان بوجھ کے آپ کو مشکلات میں ڈال رہا ہے، یا ایک پیرل خدا ہے جو کہ اس کام کو کر رہا ہے اور آپ کی زندگی کے اندر مشکلات لے کر آ رہا ہے. اسی طریقے سے سورۃ الحشر کے اندر یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے اور کئی اللہ تعالیٰ کے اسماء وہاں بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ کے اسماء جو ہیں قرآن کے اندر بکھرے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے انشاءاللہ اگلے درس کا ٹاپک ہے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ کے اسماء کس طریقے سے ہمیں اللہ کا تصور دیتے ہیں. تو کئی اسماء ہیں جو کہ سورۃ الحشر کے آخری رکوع میں آئے ہیں، جیسے هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. اللہ ہی ہے جو کہ خالق ہے، جو کہ باری ہے اور مصور ہے، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. خیر اور شر کے معاملے میں قرآن بالکل اس بات میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. ہر چیز جو اس سے صادر ہوتی ہے یا اس کی طرف سے ملتی ہے وہ خیر ہی خیر ہے. جیسے کہ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے سورہ آل عمران کے اندر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، تو جس کو چاہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہت لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو عزت لے لیتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر ہے اور تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ انٹروڈکشن ہے خدا کا جو کہ قرآن دے رہا ہے. ساتھ میں قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے، اس نے ہر چیز کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کیا ہے. اس کو کچھ فطرت دے کے، اس کو کچھ نیچر دے کے اور اس کو کچھ فری ول دے کے. اس لیے یہ ساری کی ساری جو قدرت چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہو سکتا ہے بعض چیزوں کے اندر آپ کو واضح طور پہ شر نظر آتا ہو، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے چل کے کہ فی نفسی ہی ان میں بھی کوئی شر نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن اپنے زبان میں ان کو اللہ کی آیات کہتا ہے. خاص طور پہ سورہ بقرہ کے اندر یہ رکوع تو بہت ہی خوبصورت ہے جہاں فرمایا گئے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ. یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس کشتی میں جو کہ سمندر میں تیرتی ہے لوگوں کے منافع کی چیزیں لے کے، اور جو آسمان سے اللہ نے پانی برسایا ہے جس سے کہ وہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور تمام جانور جو اس نے زمین میں پھیلا دیے ہیں، تمام جانور، ان تمام جانور میں سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، ان کے اندر شیر اور چیتے بھی ہیں، جو کہ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا شر ہے، لیکن شاید یہ ہماری تھوڑی سی اگنورنس ہے جو کہ ہم نہیں سمجھ سکے ہیں کہ یہ شر ہے یا یہ اپنے اپنے ڈومین کے اندر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کر دیا ہے. وہ تصریف ریاح اور یہ جو ہواؤں کا نظام ہے، وہ سحاب مسخر بین السماء والارض، اور یہ جو بادل آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل سے کام لے، وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سوکریٹس سے، یعنی کہ سقراط سے، کہ اصل میں ایول جو ہے وہ
ان ایجوکیشن ہے، اصل میں جو ایول ہے وہ اگنورنس ہے۔ تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کو ان سب چیزوں کے اندر اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ یہی جو جانور ہیں جن کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ ان کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اپنے اندر ہی ایک شر ہیں، اسی تناظر کے اندر سورہ انعام کی اگر آیت نمبر 38 آپ کے سامنے رکھیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین پہ کوئی جانور نہیں ہے، نہ ہی آسمان میں اڑنے والا کوئی پرندہ ہے جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، لیکن وہ امتیں ہیں تم لوگوں کے جیسی، جیسے تم لوگ بنائے گئے ہو ویسے وہ لوگ بنائے گئے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور ہم نے ان کی تقدیر میں، ہم نے ان کی فطرت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ تو یہ باتیں جب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس میں کہیں سے بھی آپ کو شر کا کوئی پہلو خدا کی طرف منسوب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ بات جو میں اتنی زیادہ تحدی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے علم کلام کو دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ شر کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس نے شر پیدا کیا، لیکن یہاں پر قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب خیر ہی خیر ہے، اسے ہر مخلوق جو بنائی ہے وہ احسن الخالقین ہے۔ اب جو چیز شر کو پیدا کرتی ہے وہ اصل میں ان تمام مخلوقات کا اپنے اپنے دائرہ عمل کے اندر آزاد ہونا ہے، ان کی فری ول ہے۔ یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اپنی فری ول کے ساتھ، اپنی نیچر کے ساتھ، اپنی انسٹنکٹس کے ساتھ، تو شر وجود میں آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو سورہ فلق کے بالکل ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ میں آپ کے سامنے اس آیت کے اوپر اپنا ایک ایکسپریشن رکھتا ہوں کہ جب میں نے نئی عربی زبان سیکھی تھی اور قرآن کا ترجمہ کرنا میں نے شروع کیا تھا، تو یہ جو آیت ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس نے سب سے پہلے مجھے بہت زوردار جھٹکا دیا تھا کہ یہ آیت کے معنی تو کچھ اور ہی ہیں جو میں اس طرح سے کنسیو ہی نہیں کر سکا جس طرح سے جب میں اس کا ترجمہ پڑھتا تھا۔ تو آپ دیکھیں اس آیت کے معنی کیا ہیں۔ من شر ما خلق، میں فلق کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو کہ اس نے پیدا کی ہے۔ شر ما خلق، شر مخلوق کے اندر ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اب مخلوق کے اندر جب شر پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے دوسرے کے ریلیٹو، اور یہ آزادی کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دیا ہوا ہے اپنے اپنے دائرۂ عمل کے اندر۔ انسان کی جو فری ول ہے وہ تو کافی، اس کی آپ سمجھیں کہ ایکسٹینشن اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن دوسرے بھی جو جانور ہیں یا دوسرے بھی جو مخلوقات ہیں وہ اپنے اپنے دائرۂ عمل کے اندر کام کر رہے ہیں، تو اس کے وجہ سے ایک دوسرے کے لیے شر وجود میں آ سکتا ہے۔ یہ کنسیکوینس ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے، یہ کوئی چیز پیدا ہوئی بھی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو قرآن نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں جو کہ شاید قرآن کے پورے فلسفے کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جس وقت کوئی چیز بری ہوتی ہے اللہ اس کو روک کیوں نہیں لیتا۔ تو اصل میں یہی تو وہ پورا کا پورا پیراڈائم ہے جو کہ قرآن آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کر کے اس کو آزادی دے کے ایک مہلت دے کے چھوڑ دیا گیا اس دنیا کے اندر تاکہ دیکھیں وہ کیسا کام کرتا ہے۔ اسی بات کو قرآن میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو فوراً پکڑ لیتا ان کے گناہوں کے اوپر، یہ اس نے گناہ کیا، یہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس زمین کے اوپر ایک جانور نہیں بچتا۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ مہلت ختم کر دے تو جیسے ہی کوئی غلط کام کرے گا ویسے اللہ کی پکڑ آ جائے گی، تو چند دنوں کے اندر ہی پوری زمین ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ان سب کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ایک اجل مسمى تک، ایک ٹائم لیمٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو دے کے رکھا ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ ابھی وہ آبزرو کر رہا ہے، ابھی چیزیں ساری ریکارڈ پہ جا رہی ہیں، جو عمل کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آزادی کے ساتھ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مہلت دے کے رکھی ہوئی ہے۔ جیسی وہ مہلت ختم ہوگی اللہ تعالیٰ پھر دیکھ لے گا اپنے بندوں کو۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو پہلی چیز رکھی
جو کہ قرآن نے ہمارے سامنے واضح کی ہے وہ یہ کہ خدا شر کا خالق نہیں ہے۔ اب عقائد مختلف فرقوں کے کیا کہتے ہیں وہ ہم اس پہ کبھی اور بات کریں گے، لیکن یہ قرآن کا اپنا بیان ہے جس میں خدا کی طرف سے کوئی شر ابھی تک منسوب ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال خاص طور پہ جو کرسچینٹی کے اوریجنل سن کی وجہ سے پیدا ہوا کہ انسان جو ہے اندر سے پرورٹڈ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو گناہ کے اوپر مجبور کر دیتی ہے، یعنی اللہ نے پیدا ایسا کیا یا ہمارے ماں باپ نے ایک ایسا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے اب ہم شر کی طرف مائل ہیں، ہم خیر کی طرف مائل نہیں ہیں۔ یا اگر آپ چلے جائیں نیٹشے کے اس فلسفے کے اوپر جو ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا کہ انسان تو پیدا ہوتا ہے کلین سلیٹ، وہ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کے اپنی سیلف کو ریئلائز کرتا ہے، وہ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کے اپنی سیلف کو ایکچولائز کرتا ہے اور پھر وہ اپنا نامہ اعمال خود بناتا ہے، پھر وہ خود چوز کرتا ہے کہ کیا چیز اس کے حق میں بہتر ہے، کیا اس کے حق میں خراب ہے۔ یعنی کہ نیٹشے کے سامنے، اس کے فلسفے کے سامنے تو نہ تو کوئی چیز ایبسولوٹ خیر ہے نہ کوئی چیز ایبسولوٹ شر ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نیٹشے کے ماننے والے یا نیٹشے کے اس فلسفے کی وجہ سے جو ایتھیزم وجود میں آیا ہے اس میں تو آج جو نوجوان ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میری مرضی ہے کہ میں مرد ہوں، میری مرضی ہے کہ میں عورت ہوں، میری مرضی ہے کہ میں ایک ٹرانسجینڈر بن کر ہوں، سب فلوئڈ ہے میرے لیے۔ یہ وہی ہے کہ خیر اور شر جو ہے وہ اب میں خود ڈیسائیڈ کروں گا اپنے لیے۔ یہ نیٹشے ہے جس کے نزدیک جو ہے وہ انسان کی فطرت جو ہے وہ ایک کلین سلیٹ ہے، اور دوسری طرف کرسچینٹی ہے جو کہ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ انسان پیدائشی طور پہ گناہ گار ہے۔ اسلام اس کے اوپر کیا کہتا ہے یا قرآن کا اس میں کیا بیان ہے؟ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک حدیث رکھوں گا۔ اصل میں وہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر ہے جو کہ آپ کو یہ بتا دے گی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو کیسے بیان کرتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے نہایت ہی خوبصورت اور جامع حدیث ہے، اور یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اور اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کا نمبر جو ہے بخاری کے اندر وہ ہے 1359۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی پیدا ہونے والا بچہ پیدا نہیں ہوتا لیکن وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یا تو ہندو بناتے ہیں، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں۔ اور آگے چل کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کما تنجح البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسبون فیها من جدعاء، جیسے کہ جب کوئی جانور پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کا کوئی کان کٹا ہوا ہے یا اس کی کوئی دم کٹی ہوئی ہے؟ یہ اصل میں ان توہمات کی طرف اشارہ ہے جس میں وہاں پر جو مشرکین عرب پڑے ہوئے تھے کہ وہ مختلف بتوں کے نام پہ جب کچھ جانوروں کو وقف کرتے تھے تو یا تو اس کا کان پھاڑ دیا کرتے تھے یا اس کے جسم پہ ایسے نشانات لگا دیا کرتے تھے اور وہ اس بت کا ہو جاتا تھا۔ تو کہ اللہ کے رسول فرمانے وہ پیدا تو بالکل صحیح سالم ہوا تھا، اس کے اوپر یہ نشانات وغیرہ کس نے لگائے؟ جس طریقے سے ان جانوروں کی تخلیق تبدیل کر دی گئی اسی طریقے سے انسان کے ماں باپ اس کا مذہب جو کہ اس کی فطرت کے خلاف ہے اس پہ اس کو مجبور کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قرآن کی یہ آیت آپ کے سامنے ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ہے وہ سورہ روم کی آیت جو اس کے اوپر آپ سمجھے پینیکل ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور یہ دین جو ہے جو اسلام دیا گیا یہ بھی ایگزیکٹلی انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت کے معنی کیا ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ تعالی ہم نے بہت تفصیلی بات کرنی ہے، ہم جب سورہ بقرہ کے 30 رکوع پہ پہنچیں گے جہاں پر نفس انسانی کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن ابھی آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہے اس کے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں جس کو آپ عام انگریزی زبان میں فیچرز آف اے پروڈکٹ کہتے ہیں اس کو فطرت کہا گیا ہے۔ وہ جو فطرت ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو وہ فطرت جو ہے وہ خیر کی طرف مائل ہے، خیر کی طرف مائل ہے۔ یہ ہے قرآن کا بیان۔
قرآن کے مطابق جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شعور اپنے اندر لے کے پیدا ہوتا ہے. یہ جو قرآن کا فلسفہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام ارواح کو اپنی شناخت بتا دی تھی. الستُ بربکم قالوا بلا، سب کو پوچھا تھا ان کے پیدا ہونے سے پہلے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا بالکل آپ ہیں. وہ جو وعدہ ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے. تو گویا نہ تو اللہ تعالیٰ شر کا خالق ہے اور نہ ہی اوریجنل سن کے مطابق یا نرشے کے مطابق نہ تو انسان کی جو شخصیت ہے وہ پرورٹڈ ہے، نہ ہی انسان کی شخصیت کلین سلیٹ ہے، بلکہ انسان کی شخصیت تو خیر کی طرف مائل ہے، وہ تو خیر کی طرف جاتی ہے. لیکن یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فری ول کے اوپر چھوڑی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو قرآن کا سب سے خوبصورت مقام ہے وہ سورہ شمس ہے. سورہ شمس کی جو ابتدائی آیات ہیں، وہ شمس و ضحاہا والقمر اذا تلاہا، اس میں اصل میں ڈائیورسٹی ان یونٹی، یعنی کہ ایک طرف دن ہے، ایک طرف رات ہے، ایک طرف زمین ہے، ایک طرف آسمان ہے، لیکن یہی چیزیں جو ہیں آپس میں مل کے کسی ایک بہت بڑے مقصد کی تکمیل کر رہی ہیں. یعنی جو چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ایک بہت بڑا اس سے مقصد حل ہو رہا ہے. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی جیسا کہ اس کو سنوارا اور اس کا شر اور اس کا خیر، جس کو یہاں پر فجور اور تقوی سے تعبیر کیا ہے، اس کے اندر الہام کر دیا. الہام کا مطلب بلٹ ان کر دیا. اس کے اندر اس کے جو فیچرز ہیں، اس کی جو فطرت ہے، اس کے اندر وہ پہچانتا ہے کہ کیا چیز شر ہے، وہ پہچانتا ہے کیا چیز خیر ہے، وہ پہچانتا ہے کیا چیز بری ہے، کیا چیز ظلم ہے، اور وہ جانتا ہے کیا چیز اچھی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے دوسری جگہ پہ نفس لوامہ کے طور پہ تعبیر کیا کہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے اندر ایک نفس ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کے دن کی جو سب سے بڑی گواہی ہے قرآن کی شکل میں، قرآن کے فلسفے میں، وہ خود آپ کے نفس کا آپ کو کچو کے مارنا ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ کا نفس جو آپ کو کچو کے مارتا ہے، یہ سب سے بڑی شہادت ہے اس بات کی کہ قیامت کا تصور تمہارے اندر موجود ہے. یہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں صرف ابھی اتنی ہی بات آپ کے سامنے کروں گا کہ فجور اور تقوی سے مراد نیکی اور بدی کی پہچان ہے. لیکن یہ دونوں لفظ جو ہیں فجور اور تقوی، یہ قرآن کی ایک مستقل اصطلاحات میں سے ہیں، اور جس وقت کہ ہم قرآن شروع کریں گے اور ہم یہ آیت پڑھیں گے ھدی للمتقین، تو اس میں تقوی کے معنی وہاں پر اصل میں ہم کھول کے بیان کریں گے، اور یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جس کو آج ہم اس طرح سے ڈسکس نہیں کر سکتے. ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی ہی اصطلاح کے اندر وہ عام نیکیاں جس کو کہ ہر انسان نیکی سمجھتا ہے، بھلے وہ کوئی عیسائی ہو، بھلے وہ یہودی ہو، بھلے وہ کوئی ایک ایگنوسٹک ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہاں سچ بولنا اچھی بات ہے، کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے. یہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان کو قرآن معروف کہتا ہے. معروف کا لفظ عرف سے نکلا ہے، جس کے معنی وہ چیز جس کو آپ پہچانتے ہیں، اور وہ تمام جانی پہچانی برائیاں جو کہ ہر انسان مانتا ہے، بھلے کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، جیسے چوری نہیں کرنی چاہیے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، یا کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یا کہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ان ساری کی ساری چیزوں کو قرآن کہتا ہے منکر. منکر کا لفظ نکر یا انکار سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ کہ آپ کی طبیعت ہی اباحت کرتی ہے ان چیزوں سے، آپ کی طبیعت ہی اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ آپ اپنی فطرت کو ہی مسخ کر دیں اور آپ چوری کے اوپر کھڑے ہو جائیں ڈٹ کے، یا رشوت کے اوپر کھڑے ہو جائیں ڈٹ کے، نہیں تو اندر سے یہ آپ کا جو نفس انسانی ہے آپ کو کچو کے مارتا رہے گا. یہ قرآن کا وہ پریمیسز ہے جہاں سے وہ نفس انسانی کی بنیادیں اٹھاتا ہے کہ نفس انسانی جو ہے وہ خیر کی طرف مائل ہے، نفس انسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شعور اپنے اندر رکھتا ہے. اسی لیے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس حدیث کے اندر بیسیکلی جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک یہودی کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا. تو اللہ کے رسول سے یہ پوچھا گیا کہ یہ تو بچہ ہے لیکن ہے یہودی کا، تو کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے؟ تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ بچہ پیدا مسلمان ہوتا ہے یا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس طرح کی نومولود بچوں کی جو کہ بھلے عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے. تو یہ تصور جو ہے یہ قرآن اور حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہے. لیکن فری ول یہاں پر کہاں آ جاتی ہے؟ یہ سارے کے ساری جو کیپیبلٹیز ہیں یا کیپیسٹیز ہیں، یہ ہمارے نارمل آبزرویشن کے اندر ہے کہ یہ ہر بچے کے اندر کروڈ فارم میں ہوتی ہے. وہ بالکل ایک آپ سمجھیں کہ ناچار اور لاغر قسم کا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن گریجولی وہ اپنی ساری کی ساری قوتوں کو ریئلائز کرتا ہے اور ان کو کروڈ فارم سے ٹرانسفارم کر کے ان کو حقیقت میں تبدیل کرتا ہے. یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. جو فزیکل اسٹرینگس ہیں وہ ساری اسی طریقے سے آتی ہیں انسان کے اندر. اخلاقی اسٹرینگس بھی ایسی آتی ہیں کہ اگر وہ ان کو استعمال کرے گا، اگر وہ ان کو ابھارے گا تو وہ بلاسم کریں گی، نہیں تو وہ مرجھا کے ختم ہو جائیں گی جیسے کوئی بھی پودا ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے فری ول کا کانسیپٹ قرآن کا. اس لیے جہاں پر یہ کہا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے آگے فرمایا گیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس نے اب اس کو یعنی کہ اپنے نفس کو سنوار دیا وہ فلاح پا گیا، جس نے اس کو بگاڑ دیا وہ تباہ ہو گیا. یعنی کہ اس نفس کو جو کہ ایک کروڈ فارم کے اندر اپنی تمام کیپیبلٹیز رکھتا ہے، فری ول کے ساتھ جب آپ کو دیا گیا، اب آپ کی مرضی آپ اس کو کیسے کلٹیویٹ کرتے ہیں، آپ اس کی کیسی تہذیب کرتے ہیں. یہ قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے. سورہ بلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو چوٹیوں کی ہدایت دے دی ہیں. دو چوٹیوں سے کیا مراد ہے؟ ایک خیر اور ایک شر. اسی طرح سورہ دہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے. اب اس کی مرضی ہے شکر گزار بنے، اس کی مرضی ہے ناشکرہ بنے. سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر کہ دین کو واضح کیا گیا، دین کو واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے آپ اس پہ عمل کریں، آپ کی مرضی ہے آپ اس پہ عمل نہ کریں. یو ہیو آل دی فری ول. لیکن ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا. قد تبین الرشد من الغی، ہم نے جو سچا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اس کو ٹیڑھے میرے راستوں سے بالکل الگ کر دیا ہے، بالکل واضح طور پہ الگ کر دیا ہے. یہی وہ ساری کی ساری انسانی نفس کی خصوصیات ہیں جس کو سورہ 3 میں کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا. لیکن یہی جو فری ول ہے، یہ فری ول انسان کے اندر جو سب سے بڑی چیز پیدا کرتی ہے وہ استغنا پیدا کرتی ہے. استغنا، وہ اپنے آپ کو آزاد دیکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس پیسہ ویسا ہے، اس کے پاس صحت ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بری سمجھتا ہے. اپنے آپ کو کسی کے اوپر وہ نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کے اوپر ریلائے کرے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا رب خود ہے. اس کو قرآن میں سورہ علق میں فرمایا گیا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، نہیں ہرگز نہیں انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے. کیوں؟ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد سمجھتا ہے. إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، لیکن حقیقت یہ کہ اس کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے. اور یہی آپ دیکھیں پیچھے فرمایا کہ اللہ نے کہ اگر میں کسی کو اس کے برے کام کی وجہ سے پکڑ لیتا تو زمین کے اوپر میں کوئی جانور نہیں چھوڑتا، لیکن میں ایک مدت تک کے لیے سب کو مہلت دیتا ہوں. یہاں پر بھی یہی بات ہے، انسان اپنی فری ول، اپنی طاقت اور اپنی آزادی کو دیکھ کے مستغنی ہو جاتا ہے اور پھر سرکشی پہ اتر جاتا ہے. جب وہ سرکشی کے اوپر اتر جاتا ہے تو اللہ اس کو مہلت دیتا ہے. سورہ 3 کی جو میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی، اصل میں اس موضوع کے اوپر قرآن کا جو ذروۂ سنام ہے وہ سورہ 3 ہے، جس میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اس کے بعد اس کو پھیر دیا نچلوں میں سے نچلا. یعنی کہ جتنا اس کے اندر کیپیبلٹی ہے خیر کی، اور جس طرح سے وہ جب ریئلائز ہوتی ہے تو ایکسپونینشلی ریئلائز ہوتی ہے، یعنی جو خیر انسان کرنے پہ آ جائے
تو اس کا مقابلہ نہ تو کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی جن کر سکتا ہے، نہ کوئی جانور کر سکتا ہے. اس کی انٹیلیجنس، اس کا شعور اور اس کی فری ول اس کو ایک نئی ہی قسم کی مخلوق بنا کے رکھتی ہے، جس کی وجہ سے جو خیر اس سے پروڈیوس ہوتا ہے وہ بھی بڑا گلوبل ہوتا ہے. لیکن اگر شر اس سے پیدا ہو جائے تو کیا کسی جانور کا پیدا کیا ہوا شر، کیا کسی شیر یا کسی سانپ کا پیدا کیا ہوا شر، اور کیا انسان کا پیدا کیا ہوا شر. یہ جو سورہ 3 کی آیت ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کی تفسیر کے اندر تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کچھ جانوروں نے مل کے پورے کے پورے جنگل کو آگ لگا دی اور سب کو مار دیا. جانور جو ہے وہ صرف اس وقت شر بنتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے، وہ جائے گا، کھائے گا، جا کے آرام سے سکون سے سو جائے گا. انسان کی حوث کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ استغنا پہ اترتا ہے، جب وہ جانوروں سے بدتر جانور بنتا ہے، وہ پوری دنیا میں آگ لگا دیتا ہے. اس کے اوپر ہم نے مثالیں دیکھیں جنگ عظیم اول کی، جنگ عظیم دوم کی، الیگزینڈر دی گریٹ کی. اس کے اندر ہم نے مثالیں دیکھیں ہلاکو خان کی، چنگیز خان کی، جنہوں نے کھوپڑیوں کے مینار لگا دیے. irrespective آف اینی ریلیجن، وہ لوگ جو مر رہے تھے سامنے انسان تھے نا. کبھی کسی جانور کو آپ نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا آپ نے انسانوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی بستی کے اوپر حملہ کریں گے، اس کے بچوں کو مار دیں گے، عورتوں کو بے عزت کر دیں گے؟ یہ سب کا سب انسان کیوں کر رہا ہے؟ نمبر 1، وہ اپنے آپ کو استغنا دیکھتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسی احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے کہ وہ اگر شر کو چوز کرے گا تو اس کے اندر بھی ایکسپونینشل ریزلٹس آئیں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے کے رکھی ہوئی ہے. یہ وہ ٹاپک ہے جس کو کہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں بہت ہی زبردست طریقے سے بیان کر دیا گیا. وہ یہ آیت میں آپ کے سامنے رکھ کے آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ایک ٹاپک اس میں رہ گیا کہ پھر شیطان کا کیا کام ہے. یہ سارا کام جب انسان خود کر رہا ہے، ساری تباہیاں زمین پہ وہ خود لے کر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو یہودیوں کا تصور ہے یکزر ہارا کا، کہ انسان کی جو نیچر ہے وہی پرورٹڈ ہے، وہی ایول ہے، اس کی وجہ سے ایول پروڈیوس ہو رہا ہے، تو وہی بات صحیح ہے. یہاں پر ہمارے سامنے وہ ساری مثالیں آ گئیں. لیکن ہو از سیٹن، شیطان کا کیا رول ہے اس پورے کے پورے گیم کے اندر؟ یہی ٹاپک ہے جس سے کہ ہم نے بات کو شروع کیا تھا، اور ایک ہمیں پروگرام اس کے پر اور کرنا پڑے گا جو کہ اس کا کنکلوژن ہوگا. تو جو آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس پہ کہ آج کے پروگرام کا میں اختتام کروں گا، وہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین کے اوپر اور سمندر کے اندر فساد بھر گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے. یہ کسی بہت بڑی جنگ کا تصور ہے جو یہاں پر دیا گیا. یعنی اس وقت جو جنگیں ہو رہی تھیں وہ ہو رہی تھی رومن امپائر اور پرشین امپائر کے درمیان، اور وہ اس نے اسی طرح سے دنیا میں تہلکہ مچا کے رکھا ہوا تھا جیسے ہم جنگ عظیم کے اندر دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ فساد سے بھر گئی ہے اور سمندر فساد سے بھر گئے ہیں، کیونکہ نیوی بھی لڑ رہی ہے آپس میں. آج کے دور میں آپ کہیں کہ آسمان بھی، وہاں پر بھی طیارے جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو زمین، آسمان، سمندر سب کے سب فساد سے بھر گئے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا ہے لیکن اس کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، تاکہ ہم لوگوں کو مزہ چکھائیں ایک دوسرے کے اعمال کا، اور شاید کہ وہ پلٹ کر آ جائیں، یعنی کہ وہ اپنی غلطیوں سے خود سبق سیکھیں. ہم نے ان کو بنا کے سنوار کے ساری تعلیمات دے کے ان کو زمین پہ جس مہلت کے لیے بھیجا ہے، جو فری ول ان کو دی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ جب پرورٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. پہلے تو انسان خود سبق سیکھے کہ اس نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیا، کتنی تباہی اسے زمین پہ مچا دی، خود اس بات کا مزہ چکھے، اور ہو سکتا ہے اس سے وہ لیسن لرن کرے لعلہم یرجعون، اور یہ لوگ واپس آ جائیں. یہ ہے مہلت کا اصل، آپ سمجھے، وزڈم، جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا. تو آج کے پروگرام میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں اس کی سمری یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے جو دیگر مذاہب ہیں اس کے اندر مسئلہ خیر اور شر کو کیسے دیکھا گیا، خاص طور پہ جو میتھولوجیز ہیں اس کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ خدا ہی الگ ہے شر کا، یعنی کہ اتنی پوٹنٹ فورس ہے یہ کہ اس کو ابتدا سے ہی کسی خدا کی تخلیق مانا گیا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے فلسفیانہ مذاہب رکھے، خاص طور پہ ہندو مت اور بدھزم کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی.
جس کے اندر کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں ہے، لیکن پورا کا پورا مذہب کا جو فلسفہ ہے وہ اس خیر و شر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، جس سے کرما کا عقیدہ وجود میں آیا، سمسارا کا عقیدہ وجود میں آیا۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے ابراہمک ریلیجنز کی جو دو شاخیں ہیں، یعنی کہ جوڈائزم، اس کے اندر کسی سیٹن کو وہ نہیں مانتے، حالانکہ بائبل کے اندر سیٹن کا لفظ موجود ہے جو بائبل وہ مانتے ہیں، لیکن وہ اس کو ایک میٹافر سمجھتے ہیں یرزر ہارا کا۔ یرزر ہارا کا مطلب ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ ایول انکلائنڈ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو عیسائیت کا علم کلام ہے، جو عیسائیت کی تھیولوجی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی، جو سب سے بڑا ڈوگما ہے اس وقت دنیا میں، کہ انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پہ گناہ گار ہے، وہ اوریجنل سن کا عقیدہ۔ پھر یہ عقیدہ کہ فالن اینجلز ہیں، یعنی کہ جو فرشتے ہیں انہوں نے گناہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں وہ سارے گناہوں کا کفارہ بن کے صلیب پہ چلے گئے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو سوالات پیدا کرتی ہیں، وہ سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان سوالات میں سے دو سوالوں کے جواب آج ہمیں مل گئے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا شر کا خالق نہیں ہے، بلکہ شر اس لیے وجود میں آتا ہے کہ اس نے چیزوں کو نہایت خوبصورت تخلیق دینے کے بعد ان کو فری ول دی ہوئی ہے، ان کو آزادی دی ہوئی ہے ایک مہلت تک کے لیے۔ اور اس کے بعد انسان کی اپنی نیچر کو ہم نے جب قرآن سے اسٹڈی کیا، اور یہ ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ خیر کی طرف زیادہ مائل ہے، اس کے اندر اللہ کی پہچان ہے، اس کے اندر خیر کے لیے نفس لوامہ موجود ہے، لیکن وہ اسی طریقے سے بدی کو بھی پہچانتا ہے۔ اور خیر اور شر کا یہ جو تصور ہے اس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، اس کے اندر الہام کر دیا گیا ہے۔ لیکن انسان اپنی فری ول کو جب ایکسرسائز کرتا ہے، اور جب خاص طور پہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے، خاص طور پہ جب اپنے آپ کو وہ ہر چیز سے بالاتر سمجھتا ہے، تو وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ جب وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے تو پوری دنیا کو وہ جہنم بنا دیتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔